السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں الحاج نصیر یوسف بوہرا صاحب کے آفس میں۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی سیاست کے بارے میں، اور وہ تاجر نمائندہ ہیں وہ کب سے ہیں، اور ان کے تاجروں کے حق میں جو ان کی نرم گوش ہے ان کے بارے میں، اور مزید جانیں گے وہ تاجروں کی بہتری کے لیے کیا اپنا دین رکھتے ہیں۔ نصیر یوسف صاحب، یہ بتائیں آپ تاجروں کے نمائندہ ہیں کب سے ہیں، اور آپ نے یہ جو ہے تاجروں کی نمائندگی کرنا کہاں سے شروع کی تھی؟ کیا آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ تاجروں کے نمائندہ بنے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے جب ابتدا کی، دراصل میرے سے پہلے جو میرے بڑے بھائی تھے الحاج نواز بورا صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ پورے پاکستان کی تاجر برادری کی پوری قیادت کی۔ الحمدللہ ایک دور وہ بھی آیا جب جنریشن کا دور تھا، تو ہم نے بھائی الحاج نواز بورا صاحب کی قیادت میں پورا کا پورا بجٹ جو ہے ہم نے واپس کروایا اپنے تاجر بھائیوں کو۔ پورا تقریباً 22 دن اسٹرائک رہی، پورا ملک بند رہا۔ اس کے بعد ہمارے مطالبے پورا جو ہم تاجروں کے لیے کر سکتے تھے ہم نے کیے۔ اس کا ہمیں پرسنل خمیازہ بھی بہت جو ہمیں انہوں نے نوٹس بھیجے، سارا کچھ بہت بڑا نقصان بھی انہوں نے کیا۔ الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد جب میرے MD بھائی، پھر اس کے بعد 92 سے پہلے وہ فرسٹ میرا یہاں پہ جب یہاں نسیم صادق صاحب مجسٹریٹ تھے، اس کے بعد ہمارا پہلا الیکشن تھا تقریباً یہ ہمارے گول کے اللہ تعالیٰ رحمتہ کرے میرے مقابلے میں تھے حاجی تاج محمود سے۔ تو اچھا نصیر یوسف صاحب، یہ بتائیے کہ فیصل آباد کی تاجر برادری کے جو مسائل ہیں، آپ 1992 سے تاجر برادری کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ابھی تک کتنے ریکور ہو چکے ہیں، اور کتنے مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی آپ کو معاونہ چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، جب سے یہ سب سے بڑی جو مسئلہ ہمارا مین ہے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، یہ پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، جو خاص طور پہ فیصل آباد کے آٹھ بازاروں پہ، اور پورا جو جہاں پہ جیڑا والا روڈ ہے، سٹانا روڈ ہے، پورا فیصل آباد ہے۔ تو یہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے وعدے کیے ہیں، تو انہوں نے کوئی اس کا پلان نہیں بنایا۔ وہی چیزیں ہیں، وہی روز کا مسئلہ ہے، لوگ آتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی تک ہمارا حل نہیں ہوا، تقریباً 2 کروڑ پلس آبادی ہے یہ فیصل آباد کی، تو ہائی کورٹ کا بینچ جو بھی آیا ہے وہ یہی وعدے کر کے چلا گیا ہے۔ تو ایک تو بینچ ہونا چاہیے، وہ لوگ جو اتنی دور سے، ایک تو فیصل آباد کی ہے، اور جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ لاہور جاتے ہیں، تو بیچارے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، کئی لوگ تو اپنے گھر بیچ کے بھی فیسیں ادا کرتے ہیں۔ اچھا نصیر یوسف صاحب، میں یہ بتائیے گا کہ آپ تاجروں کے 1992 سے نمائندہ رہے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، عوام کے بھی نمائندہ ہیں، تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، سیاست ہمیں بہت زیادہ اپنے وزارتوں کی بھی ہوئی، ٹکٹوں کی بھی ہوئی، میرے بڑے بھائی کو بھی سینٹ کی بھی ہوئی۔ تو پتہ کیا، جب کسی پارٹ سے آپ اس کے ساتھ ٹکٹ لیتے ہو یا کوئی چیز بھی ہوتی ہو، پھر آپ اس کے بالکل ماتحت ہو جاتی ہو، پھر آپ اپنا تاجر برادری کا ابو کی بات نہیں کر سکتے۔ تو ہم الحمدللہ میرے
بڑے بھائی اللہ ان کو بری کے رحمت کرے، پورا ایک گروپ تھا پورے پاکستان کا. جب بھی آج تک ہمارا یہ ہے کہ کسی سے ایک ٹیلی پیسہ بھی ہم نے چندہ نہیں لیا، اپنی جیب سے بھی جو چیز ہوتی ہے جیب سے کر کے. پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد بھلے 10 دفعہ جانا پڑے، جہاں بھی میٹنگ ہوتی ہے اپنے اگر آپ اپنے سے کسی سے 1 روپے بھی آج تک کوئی ثابت نہیں مائی کلال کر سکتا میں ایک ٹیلی پیسہ بھی. نصیر یوسف صاحب یہ بتائیں، آپ تاجروں کے نمائندہ ہیں، کب سے ہیں اور آپ نے یہ جو ہے تاجروں کی نمائندگی کرنا کہاں سے شروع کی تھی؟ کیا آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ تاجروں کے نمائندہ بنے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے جب ابتدا کی، دراصل میرے سے پہلے جو میرے بڑے بھائی تھے الحاج نواز وورا صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ پورے پاکستان کی تاجر برادری کی پوری قیادت کی. الحمدللہ ایک دور وہ بھی آیا جب جنرل مشرف کا دور تھا، تو ہم نے بھائی الحاج نواز وورا صاحب کی قیادت میں پورا کا پورا بجٹ جو ہے ہم نے واپس کروایا. اپنے تاجر بھائیوں پورا تقریباً 22 دن اسٹرائک رہی، پورا ملک بند رہا. اس کے بعد ہمارے مطالبے پورا جو ہم تاجروں کے لیے کر سکتے تھے ہم نے کیے. اس کا ہمیں پرسنل خمیازہ بھی بہت جو ہمیں انہوں نے نوٹس بھیجے، سارا کچھ بہت بڑا نقصان بھی انہوں نے کیا. الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہٹے. اس کے بعد جب میرے انٹری بائی پھر اس کے بعد 92 سے یا پہلے وہ فرسٹ میرا یہاں پہ جب یہاں نسیم صادق صاحب مجسٹریٹ تھے، اس کے بعد ہمارا پہلا الیکشن تھا. تقریباً یہ ہمارے دور کے اللہ تعالیٰ رحمتہ کرے میرے مقابلے میں تھے حاجی تاج محمود سے. تو اچھا نصیر یوسف صاحب یہ بتائیے کہ فیصلہ آباد کی تاجر برادری کے جو مسائل ہیں، آپ 1992 سے تاجر برادری کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ابھی تک کتنے ریکور ہو چکے ہیں اور کتنے مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی آپ کو معاونہ چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، جب سے یہ سب سے بڑی جو مسئلہ ہمارا مین ہے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، یہ پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے جو خاص طور پہ فیصل آباد کے آج بازاروں پہ اور پورا جو یہاں پہ جڑا والا روڈ ہے، سٹانا روڈ ہے، پورا فیصل آباد ہے. تو یہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے وعدے کیے ہیں، تو انہوں نے کوئی اس کا پلان نہیں بنایا. وہی چیزیں ہیں، وہی روز کا مسئلہ ہے. لوگ آتے ہیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی تک ہمارا حل نہیں ہوا، تقریباً 2 کروڑ پلس آبادی ہے یہ فیصل آباد کی. تو ہائی کورٹ کا بینچ جو بھی آیا ہے وہ یہی وعدے کر کے چلا گیا ہے. تو ایک تو بینچ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اتنی دور سے، ایک تو فیصل آباد کی ہے اور جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ لاہور جاتے ہیں، تو بیچارے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. کئی لوگ تو اپنے گھر بیچ کے بھی پیچھے ادا کرتے ہیں. اچھا نصیر یوسف صاحب میں یہ بتائیے گا کہ آپ تاجروں کے 1992 سے نمائندہ رہے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، عوام کے بھی نمائندہ ہیں، تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، سیاست ہمیں بہت زیادہ اپنے وزارتوں کی بھی ہوئی، ٹکٹوں کی بھی ہوئی، میرے بڑے بھائی کو بھی سینٹ کی بھی ہوئی. تو پتہ کیا، جب کسی پوائنٹ سے آپ
اس کے ساتھ ٹکٹ دیتے ہو یا کوئی چیز بھی ہوتی ہو، پھر آپ اس کے بالکل ماتحت ہو جاتی ہو، پھر آپ اپنا تاجر برادری کا ابو کی بات نہیں کر سکتے۔ تو ہم الحمدللہ میرے بڑے بھائی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، پورا ایک گروپ تھا پورے پاکستان کا، جب بھی آج تک ہمارا یہ ہے بھائی کسی سے ایک ٹیلی پیسہ بھی ہم نے چندہ نہیں لیا، اپنے جیب سے بھی جو چیز ہوتی ہے جیب سے کر کے، پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد بھلے 10 دفعہ جانا پڑے، جہاں بھی مٹ کے ہوتی ہے اپنے، اگر آپ اپنے سے کسی سے 1 روپے بھی آج تک کوئی ثابت نہیں بھائی کلال کر سکتا بھائی ایک ٹیلی پیسہ بھی کسی سے کوئی چندے کی صورت میں، لیکن میں نے اچھا نصیر یوسف سے یہ بتائیے گا، آپ کا فوج کے ساتھ کافی لگاؤ ہے، محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ہر پاکستانی کا ایک اس کا فریضہ بھی ہے، اور آئین اور قانون کے تحت بھی بالکل ایک ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہماری فوج ہماری پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، فوج کے ساتھ آپ کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے ہمارے جو مین اس ٹائم جو ہماری سرحدیں اتنی طویل ہیں، کتنے 100 میل ہے، وہاں پہ ہمارے اللہ ان کی زندگی کرے، ہم جو اتنے آرام سے جو عوام یہ سو رہی ہے، 22 کروڑ عوام ہے، 22 ہے 23 ہے جتنی بھی ہے، اس کے پیچھے ہمارے سپورٹی ادارے اور ہماری پیاری فوج جو ہزاروں انہوں نے قربانیاں دی۔ تو دیکھیں صرف میرا لگاؤ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بچے بھی اور جتنے بھی اس ٹائم ہمارا جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں فوج کے خلاف، وہ میں سمجھتا ہوں وہ غدار ہے۔ کوئی بھی دیکھے میری بات سنے، ابھی وہ یہ دیکھے فلسطین کا حال دیکھے کیا حال ہوا ہے، کشمیر کا دیکھے، شام کا دیکھے، لیبیا کا دیکھے، کیا انہوں نے حال کر دیا ہے۔ اس ملک کی فوج کیوں، یہ ہمارا بہت اہم ادارہ ہے اور یہ ہمیں فخر ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے قومی ہیرو جنہوں نے ایٹم بم بنایا، ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر صبر مبارک۔ تو دیکھیں صرف اس لیے کہ جو قربانیوں سے یہ پوری ہر چیز بھری پڑی ہے، ہمارے جتنے سکورٹی ادارے ہیں فوج کے علاوہ بھی کتنے دیکھیں آرام سے ہم آرام کر کے پھر رہے ہیں، اپنا آرام سے ادھر جاتے ہیں، ہر ایک کو فری ہے، ہر چیز اتنی آزادی ہے شاید ہی کسی دنیا میں کسی ملک میں ہو۔ اس کے پیچھے ہماری یہ ایجنسی ہیں اور یہ پاک فوج ہے، ان کی قربانی ہے۔ میں اسی لیے میرا مرنا جینا صرف پیاری اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے جو میرے تعلق والے بچے بھی ہیں وہ بھی اس ٹائم فوج میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کوئی ریٹائر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھے عہدوں پہ ہیں۔ تو اس لیے نا میرا مقصد ہے پارٹیاں اس لیے میں ہم جوائن نہیں کرتے بھائی، وہ ان کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ تو کوئی میں اپنے جو تاجر بھائی ہیں، جو چھوٹے تاجر بھائی ہیں جو اس ٹائم پس رہے ہیں، اس ٹائم انڈسٹری بند ہے، میرے خیال جب سے پاکستان بنا ہے اس ٹائم معاشی طور پہ ایسے حالات کبھی گمبھیر نہیں تھے تو جیسے اب ہے۔ اچھا نصیر یوسف صاحب، آپ ایک رول ماڈل ہیں، آپ نمائندہ ہیں تاجروں کے، آپ مختلف عہدوں پر رہے ہیں، اور اب بھی آپ کا یہی کہنا ہے کہ تاجر ہیں وہ ایک معیشت کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، معیشت چلتی ہے، ان کا معیشت کے لیے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ 8 بازاروں کے اور گھنٹہ گھر کے جو تاجر بڑھاتے ہیں ان کے لیے اور ان کے نمائندوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
میں یہی پیغام دوں گا خدا کے لیے سب جو چیز بھی ہو اکٹھے ہو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں صرف اور صرف دیکھیں ایک سانس آئی تو یہ جا سانس رک گئی تو دوسرا جا جب یہ آپ ذہن میں رکھیں جب آپ ایک چیز سیاست کو یہ اپنی تاجر سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں گے اللہ اور اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہوگا یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ہم آتے ہیں یہی لے کے ٹھیک ہے ہمیں اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے بھائی کوئی بھی ہمارا دین کسی کی بھلائی کے لیے یہ ہمارا کام آئے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا کوئی کام ہو جائے ہمارا سارا دن یہی اسی کام میں گزر جاتا ہے کبھی کوئی مسئلے ہوتے ہیں کسی کے مسائل ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے اپنی پاکٹ صحیح کرتے ہیں جہاں پہ جانا ہوتا ہے اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں اپنا سارا کچھ ٹائم اور سارے میرے دوست میری پورے پاکستان کی تاجر برادری ہے ایک کال کریں جب بھی کوئی آفت آتی ہے زلزلہ ہے سیلاب ہے یہ کرونا ہوا تھا تو میں پوری اپنی پاکستان کی تاجر برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے بھرپور سب سے آگے سب اول کا دستہ وہ ثابت ہوئے انہوں نے پوری اپنی پاکستانی عوام کی خدمت کی اللہ جب سب کو جزائے خیر دے اچھا نصیر یوسف صاحب آپ مرکزی صدر ہیں کلاتھ بورڈ اتحاد گروپ پاکستان کے اور آپ کو اس عہدے پر جب آپ آئے تھے تو کیا محسوس ہوا تھا اور اب تک آپ کی کیا ڈیولپمنٹ ہے اس عہدے پر آپ نے جو تاجر برادری کے لیے کی دیکھیں عہدے جو ہے نا عہدے کا میں کچھ سمجھتا ہوں بھائی اتنا صرف ذہن میں صرف ہو خدمت عہدے کچھ بھی نہیں ہوتے جب یہ آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں تو جب وہ دل کو سکون پہنچتا ہے جیسے کسی ادارے میں جائیں بیوہ ہے ایسے نبینے کے اتنے اداروں میں جاتے ہیں پھر جب وہ کوئی ان کی اللہ پاک جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں جب ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہمیں دلی سکون پہنچتا ہے ویسے ہے جیسے بیٹری جو ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ چارج ہو جاتی ہے تو یہی میں سب سے اپنی پاکستانی قوم سے خدا کے لیے اپنا اللہ سے یہی دعا کرے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے جیسی عوام ویسے حکمران میری یہی دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دے جو اس ٹائم ملک کے حالات ہے یہاں پہ عدل نہیں ہے لوگ سب پریشان ہیں یہ ہماری اعمالوں کی وجہ سے ہے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ویسے اللہ پاک ہمیں حکمران دے دے گا وہ زندہ بھی سوال آپ کو دیکھے پوری دنیا جو افغانستان میں انہوں نے ایٹم بم بسائے ہر چیز کی ہائیڈروجن بم پھینکے تو ایمان کی طاقت ہی آج ماشاء اللہ آج دیکھیں کتنے خوشحال ہیں جب ہم دین کی طرف جائیں گے اتنا اللہ پاک آسانی کرے گا جو ہم تو یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ آئے جب نظام مصطفیٰ آ گیا تو سب سے یہ ہوگا تقریباً یہ 22 کروڑ عوام ہے 20 کروڑ عوام کے ہاتھ کٹے ہوں گے یہ ہمارے جو بدنیتی ہمارے ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز میں دھوکہ دے یہ ہمارے خونوں میں بس چکا ہے کوئی بھی کدھر بھی جائیں سوائے وہ رشوت یا کوئی تعلق داری اس سے علاوہ کام میرٹ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اچھا نصیر یوسف صاحب یہ بتائیے گا آخری آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ موجودہ نگران حکومت کے لیے تاجر برادری کا آپ کا کیا کوئی ایسا مطالبہ ہے جو آپ موجودہ نگران سیٹ اپ کے لیے جو آپ مطالبہ پیش کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نگران سیٹ اپ جو ہے انہوں نے بنایا ہے جو چیز
نگران شکل تو ایسے ہی ہے، جو چیز وہ لکھ کے دے دیتے ہیں وہ یہ پڑھ دیتے ہیں، ان کی ہاتھ پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام اس ٹائم خودکشیاں کر رہی ہے، بالکل انڈسٹری ٹوٹل ون ٹو آل خلاف ہو چکی ہے، اس ٹائم 95% تقریباً انڈسٹری بند ہے۔ یہ دیکھیں بازاروں ہو کا عالم ہے، بازار میں گاہک نہیں ہے، جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو میں نے اتنے بھیانک جو حالات ہیں اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھے۔ یہ پارٹیاں بھی اپنا روپ بدل کے آ رہی ہیں، کبھی کوئی یہاں پہ ایک یہ نظام ہے، یہ جس پہ 500 قتل کیے ہوئے ہیں وہ وی آئی پی ہے، اور جس نے 751 کیا ہے وہ اندر ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ جب یہ عدل غریب اور امیر کا یہ فرق ختم ہو جائے گا تو اللہ کی مہربانی سے سارے یہاں پہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ توبہ کریں گے، اللہ کے رستے، اللہ کا ہم کہتے تو ہیں ٹھیک ہے یہ اسلامی نظام آئے، اسلامی نظام آئے گا کون عمل کون کرے گا؟ تو میں یہی اپنا آپ کے چینل سے یہی سب سے گزارش ہے، اپنی عوام سے کروں گا، خدا کے لیے جب بھی وہ معاف کرنا سیکھے، کوئی آپ سے زیادتی کرے، کوئی بھی اس کو خدا کی رضا کے لیے معاف کرے، تو کوئی اپنا یہ اپنا ہمسائے کو دیکھے، وہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ نہیں ہے آپ 2 کروڑ کی 5 کروڑ کی گاڑی لے کے گھوم رہے ہو اور آپ کے پڑوسی واقعے سے مر رہے ہو، تو ایسے گاڑیوں پہ بھی لعنت ہے۔ ایسے جو ہاسپٹلوں میں جائیں، ایسے لوگ ہیں بڑے جو بیچارے وہ کوئی وہ دوائیوں سے، ایک اللہ ہدایت دے، ہمارے یہ ڈاکٹر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی کمیشنیں ہیں ساری، وہ اتنے وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ سارا اپنا مریض جو ہے سارا اپنا ہر چیز بیچ کے بھی وہ اپنا بیچارہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابات جو ہیں وہ جمہوریت کا حصہ ہیں، انتخابات ہونے چاہیے، تمام مختلف تمام تر جو بھی وکیل ہیں ان کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، پارٹی کے بھی انتخابات ہوتے ہیں۔ جو اس بار وکیلاں والی گلی کے انتخابات ہو رہے ہیں 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر، اس کے بارے میں آپ کی کیا تیاری ہے یا کیا انتخابات کے لیے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں یہ مسجد تو ہمارا وہ نا ایک جو ایک روٹین ورک ہے بھائی، وہ تقریباً ہر سال 2 سال بعد نا یہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ہے کوئی ٹھیک ہے، کوئی جو کام کر رہا ہے، کوئی آدمی بیچ میں چلا جاتا ہے، اس کے بدلے جو کام ہمیں ٹائم دیتا ہے، لوگ تاجروں کی صحیح خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو نمائندہ ان کو بناتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، لوگوں کی جو خدمت کرتا ہے، جو یہ نہ ہو کوئی تھوڑی لمبی ماری یا وہ کوئی اپنا مفاد ہو اس کا، ہم اس کو بالکل 1 منٹ میں اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے چیف عوامی اسٹاف کو اور چیف جسٹس کو اور نگران جو وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان سے یہی گزارش کروں گا خدا کے لیے صرف ٹی وی پہ آ کے یہ نہ کریں، یہ پہ یہ کر دیا کوئی غریبوں کے لیے آتا ہے، یہ دیکھیں ابھی کھاد ہے وہ بلیک ہو رہی ہے، کسان مر رہا ہے، عوام مر رہی ہے، اس کو گھی کو جتنے کھانے والی چیزیں اس کو بالکل آدھے ریٹ پہ لے کے آئے، اور پیٹرول بھی اس کو کم کرے، آدھی قیمت پہ لے کے آئے، تو کوئی عوام کا جو ہے ان کے لیے کوئی ریلیف ملے۔ تو کام تو یہ ہے تقریباً پورا پاکستان ڈیڈ ہوا پڑا ہے، تو کاروباری حضرات بہت زیادہ جو اس ٹائم کوئی شوگر کا مریض بن گیا ہے، کوئی بیڈ کا مریض، کوئی ہارٹ کا مریض بن گیا ہے۔ اکثریت یہ تقریباً اس دور جب سے یہ آئے ہیں اللہ کی مہربانی سے سب کی تباہی پھیل گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود الحاج نصیر یوسف وورا صاحب، جو کہ ہمیں اپنی سیاست کے بارے میں، تاجروں کے مسائل کے بارے میں اور حکومتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے اور انٹرویو دے رہے تھے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے میزبان ذیشان اور کیمرہ مین راحت طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔